کئیوں نے کہا کہ آپ کو اپنے عید کے خطبے میں اس پر کلام کرنا چاہیے تھا۔ میری اپنی ذاتی جو روش ہے وہ یہ ہے کہ وہ معاملہ جس سے امت یا قوم میں انتشار پھیلے اس میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے، اور یہ مداہنت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ فلاح پا گیا۔ اور جب چاروں طرف سے بھانت بھانت کی بولی بولنے والے اپنی اپنی آوازیں بلند کر رہے ہوں تو ایسے میں آپ کی آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں عید کے خطبے میں جو مجمع ہوتا ہے اس کے سامنے کما حقہ تمام پہلو بیان نہ کر پاتے اور کوئی آدھی بات سن کر چلا جاتا تو وہ بھی گمراہی کا شکار ہوتا، اور پھر پتہ چلتا کہ رحمانی صاحب نے بھی مزید ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا اور جو بیچارے 40-50 لوگ تھے وہ مزید مخمسے کا شکار ہو گئے۔ میں انتہائی دیانت اور امانت کے ساتھ، چونکہ اللہ نے جو منصب ادا کیا اس کا حق بھی ادا کرنا ہے، چند باتیں اس حوالے سے آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ عدم توجہی کی وجہ سے آدھی بات سننے میں آتی ہے اور پھر وہ مزید انتشار کا سبب بنتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ایک اصول ہے کہ وہ مسئلہ جس میں علماء کا اختلاف ہو جائے ایسے میں عوام کیا کرے، یہ سب سے پہلا اصول سمجھیں آپ۔ دیکھیں، اختلاف ایک نیچرل چیز ہے، ایک فطری طریقہ ہے، اس کے اندر گھبرانا نہیں چاہیے۔ اختلاف صرف دینی معاملات میں نہیں ہوتا بلکہ ہر فیلڈ میں اختلاف ہوتا ہے، ہر شعبے میں اختلاف ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک ہی میڈیکل رپورٹ کے متعلق ایک ڈاکٹر صاحب کی رائے کچھ اور ہے اور ایک ڈاکٹر صاحب کی رائے کچھ اور ہے؟ مریض پریشان ہے کہ میں کیا کروں، ایک بول رہے ہیں آپریشن ہوگا، دوسرے بول رہے ہیں آپریشن کے بغیر ہی معاملہ حل ہو جائے گا، ہوتے نہیں ہوتے کنفیوز؟ تو کیوں اختلاف آیا؟ تو یہ اختلاف نیچرل ہے، چونکہ اللہ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا، اسے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اب کوئی بولے جی دین تو مکمل ہو گئی ہے، دین میں اختلاف کی کیا گنجائش اور ضرورت باقی ہے؟ جو دین کے جو مسئلے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے منسوس، ایک ہوتے غیر منسوس۔ منسوس میم نون صاد واو صاد، منسوس وہ مسئلہ ہوتا ہے جس میں قرآن و سنت سے کوئی مسئلہ ثابت ہو، یعنی اس کا حکم واضح طور پر قرآن میں یا رسول اللہ کی حدیث میں موجود ہو۔ جیسے نماز پڑھنا یہ فرض ہے، یہ منسوس مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ روزہ رکھنا یہ منسوس ہے چونکہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو غیر منسوس ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں صراحت یا وضاحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث مبارکہ میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ موجود نہ ہو۔ ایسے میں علماء کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مسائل میں امت کی رہنمائی کریں جس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی واضح حکم نظر نہیں آتا۔ جیسے ہمارے زمانے میں مسئلہ کرنسی نوٹ پہ زکوٰۃ دینا، یہ کرنسی نوٹ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اور کرنسی نوٹ کا حکم قرآن کے اندر بھی نہیں، رسول اللہ کی حدیث میں بھی نہیں ہے، تو اس کرنسی نوٹ پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ غیر منسوس مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ تو قرآن سے ثابت، لیکن نوٹوں پر زکوٰۃ یہ قرآن سے ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے شراب پینا حرام ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن بھنگ، چرس، ہیروئن پینا یہ بھی حرام ہے، لیکن یہ قرآن سے ثابت، یہ غیر منسوس مسئلہ۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو دین کے اندر بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جو منسوس ہیں، اس پہ تو کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ نے بیان کر دی، اللہ کے رسول نے بیان کر دی۔ لیکن جو اللہ اس کے رسول نے بیان نہیں کیے، آنے والے زمانوں میں مسئلے ہوتے رہیں، اس میں اگر علماء کا اختلاف ہو جائے دلائل کی وجہ سے، تو پھر عوام کو کیا کرنا ہے؟ عوام کو اس مسئلے میں بحث نہیں کرنی ہے،
عوام کو ان دونوں گروپ میں سے کسی ایک پر اعتماد کرنا ہے اور اس گروپ نے جو مسئلہ بیان کیا اس پہ عمل کرنا ہے. یہ عوام کا اختیار ہے. کیا کہ اگر کسی مسئلے میں علماء کے اختلاف ہو تو عوام کو اس مسئلے میں بحث نہیں کرنی, اتھارٹی نہیں ان کے پاس. انہیں کیا کرنا ہے, کسی ایک پر اعتماد کرنا ہے اور اعتماد کر کر اس مسئلے پر عمل کرنا ہے بس. اب اللہ کی بارگاہ میں ان کی پکڑ نہیں ہوگی. کیوں؟ چونکہ ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ دلائل میں غور و فکر کر کے کوئی نئی راہ نکالیں. انہوں نے تو علماء کے کہنے پہ عمل کیا. اگر وہ رائے ٹھیک تھی تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ٹھیک ہے, اگر وہ رائے غلط تھی تو اللہ کی بارگاہ میں عوام کی پکڑ نہیں ہوگی, ان علماء کی پکڑ ہوگی جن کے کہنے پر عوام نے یہ عمل کیا. بات آ رہی سمجھ میں آپ کو؟ ٹھیک ہے. ایک مسئلے میں اس کی مثال دے دوں. ایک تو پہلی بات یہ کہ ہمارے وہاں اسلام کے بہت سارے ورژن ہیں, بہت سارے ورژن ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہ بہت اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. مطلب ایک تو مسلک کی اختلاف, ایک بریلوی ورژن, ایک دیوبندی ورژن, ایک وہابی ورژن, اہل حدیث شیعہ اور مرزائی یعنی انجینئر علی مرزا والا گروپ جو ہے. تو بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ احکامات کے ورژن نکال لیے. سب ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہوئے قوم کو پریشان کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے اپنے اہل سنت علماء کے اندر بھی ہمیں اختلاف نظر آتا ہے بعض مسائل میں, جس میں ایک مسئلہ انجیکشن لگانے کا. روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. میں بہت مطلب جسے طلباء کو سمجھاتے ہیں نا, اس طرح میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو پھر میں اپنی بات پر آتا ہوں کہ یہ جو ہوا اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ علماء کے اختلاف میں آپ کو بحث کرنے کی ہرگز ضرورت. اب انجیکشن لگانے کے حوالے سے, روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا, ہمارے اپنے علماء میں اختلاف, یعنی علماء اہل سنت میں اختلاف ہے. ایک طرف مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان دامت برکاتہم القدسیہ, اللہ ان کو خضر حیاتی عطا فرمائے, صحت کے ساتھ ان کا سایہ دراز فرمائے اللہ تعالیٰ ہم پر. ان کا موقف یہ ہے. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگائیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہم دلائل کی بات نہیں کر رہے, میں صرف موقف بیان کر رہا ہوں. اس کے مقابل میں مفتی رفیق الحسنی صاحب, بہت بڑا نام اہل سنت کا, بہت بڑے مفتی, مفتی اکمل صاحب اور دعوت اسلامی کے جتنے مفتیان کرام ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگائیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ دو موقف آ گئے. اب آپ کو پریشان نہیں ہونا کہ ہم کیا کریں, کس کی مانیں. آپ کو کسی ایک پہ اعتماد کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کسی ایک پر اعتماد کرنا. آپ کو دلیل جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے نزدیک مفتی منیب الرحمان صاحب صاحب تقوی باورا آدمی ہیں, وہ ہمارے روزے کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں, اور جناب والا ان کا علم بھی ماشاءاللہ بڑا رسوخ رکھتا ہے. اور دوسری طرف جتنے نام ہیں ان سب پر مفتی صاحب بھاری ہیں علمی اعتبار سے. تو میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب پہ اعتماد کیا اور میں نے کہا جی روزے کی حالت میں انجیکشن نہیں لگاؤں گا, چونکہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار, وہ لوگ بھی کوئی ہلکے لوگ نہیں ہیں, ان کے پاس بھی یقیناً دلائل ہوں گے, اور میں ان کی بات پر عمل کر رہا ہوں. اور میرا موقف یہ کہ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, کسی ایک پہ اعتماد کر کے اس پہ عمل کر لینا ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں کون ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا. اگر انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تب بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, چونکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں علماء کی پکڑ ہوگی, مفتیان کرام کی پکڑ ہوگی. آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ دلائل کا تجزیہ کر کے آپ کسی نہج پہ پہنچ سکے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ بات میرے بھائیوں, یہ بات سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ اگر علماء کا اختلاف ہو جائے تو آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی ایک عالم دین یا ایک گروپ پہ اعتماد کرتے ہوئے اس کی رائے پہ عمل کر لیجئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑ دیجئے. آپ اس کے اندر غور و فکر ہرگز نہ کریں اور بحث میں نہ الجھیں. اب ہم اس معاملے کی طرف آتے ہیں. دیکھیے, چاند کی رؤیت کا اعلان ہوا کہ چاند ہو گیا, اور یہ چاند کا جو اعلان کیا گیا یہ کسی ایک شخص نے نہیں کیا, بلکہ باقاعدہ پوری ایک سرکاری کمیٹی جس کے اندر بڑے بڑے نام
علماء کے موجود تھے. انہوں نے کہا جی ہمیں شہادتیں موصول ہوئیں بلوچستان سے بھی, صرف پشاور کی بات نہیں ہوئی تھی, بلوچستان سے بھی ہمیں شہادتیں موصول ہوئیں, اور اس بنا پر انہوں نے فیصلہ کیا جی چونکہ چاند نظر آ گیا ہے, لوگوں نے گواہی دے دی ہے, اس لیے ملک میں جمعرات کو عید الفطر منائی جائے گی. یہ اعلان ہوتے ہی انتشار پھیل گیا, ٹھیک ہے. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ پورے ملک میں جو انتشار پھیلا ہے, باقی مکاتب فکر کا کیا رد عمل تھا وہ کسی کو پتہ نہیں چلا, لیکن اہل سنت کا جو رد عمل تھا وہ سب کے سامنے ظاہر ہوا, اور ہمارے لوگوں نے سب سے پہلے اس مسئلے کی مخالفت کی, اس اعلان کی مخالفت کی, اور شش و پنج کا شکار ہوئے. میں آپ سے کہوں گا اگر چاند ہو گیا تھا تو بھی ٹھیک, نہیں ہوا تھا تو بھی ٹھیک, وہ اس لیے کہ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے نا. آپ نے کن کی بات مانی؟ آپ نے ان علماء کی اور مفتیان کرام کی بات مانی جو کمیٹی کا اگر بالفرض 30واں روزہ تھا اور وہ کھا گئے تو اس کا وبال ان کے اوپر ہے, آپ کے اوپر نہیں ہے, ان کے اوپر ہے. اللہ کی بارگاہ میں ان کی پکڑ ہے, آپ کے اوپر اس کا وبال ہرگز نہیں ہے. اب دوسری طرف میں جو اس بات کو سمجھا, اس سے پہلے بھی جب ہمارے قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ مجدہ اس کے چیئرمین تھے, اس وقت بھی اس کے فیصلوں پر بڑی تنقید ہوا کرتی تھی کہ یہ تو دوربین میں دیکھ رہے ہیں تو چاند ویسی نظر نہیں آتا, اور بے شمار مفتی صاحب کی مذاق اڑایا جاتا تھا, اور بہت ساری باتیں ہوا کرتی تھیں, لیکن کبھی پوری قوم میں اتنا بڑا انتشار نہیں ہوا. جہاں تک پشاور والوں کا تعلق ہے, یہ آج کی کہانی نہیں ہے, یہ 50 سال پرانی کہانی ہے. شروع سے اس طرح کرتے چلے آئے. جب پیر کرم شاہ ازہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کمیٹی کے چیئرمین تھے, اس زمانے کے اخبار کی رپورٹ موجود ہے. انہوں نے خود کہا کہ میں ان کو سمجھا کر آیا تھا کہ ہم نے متفقہ فیصلہ کرنا, اور اجلاس بھی پشاور میں کیا, اور سب نے متفقہ فیصلہ کی کہ چاند نظر نہیں آیا. مگر اس کے باوجود کیا ہوا, اس کے باوجود جو ہے جب میں اسلام آباد پہنچا تو پشاور والوں نے عید کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے نا, ہم پشاور کی بات ہی نہیں کر رہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف پشاور والے الگ عید مناتے تھے, مگر اب کیا ہوا, پورے ملک میں انتشار پھیلا, اور پورے ملک میں جو عوام تھی اس کے جو طعن و تشنیع کا نشانہ بنے وہ کون بنے؟ علماء بنے. چونکہ اس کمیٹی میں سیکولر لوگ نہیں ہیں, اس کمیٹی میں کون تھے؟ کوئی علامہ ہے, تو کوئی مفتی ہے, تو کوئی شاہ صاحب ہے, کوئی جناب سید صاحب ہے, ایسا ہی ہے نا. اب ہوا کیا, میں یہ سمجھا کہ ایک بہت گہری سازش, عوام کا علماء پر سے اعتماد ختم کر دیا جائے. اس جملے کو سمجھیے گا, عوام کا علماء پر سے اعتماد ختم کر دیا جائے کہ یار یہ تو بکاؤ لوگ ہیں, یہ تو بکاؤ لوگ ہیں, ان کا تو کوئی دین بھی نہیں ہے, یہ تو ہمارا روزہ کھا گئے, یہ تو ہمارا اعتکاف کھا گئے, مولویوں کی بات ہی نہیں ماننی آج سے, مولویوں کو تو دین و ایمان نہیں کوئی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طرح کی تحریک چلائی جائے, اور پورے ملک میں چل گئی, ایک رات میں یہ تحریک چل گئی, اور لوگوں نے معاذ اللہ علماء کو ڈس آن کرنا شروع کر دیا. اس سے کیا ہوگا, امت اور قوم کی جو سینٹرلائز ہے, جو ایک مرکز ہے, جو مرکزیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا, لانڈی والے الگ چاند دیکھ رہے ہوں گے, کورنگی والے الگ چاند دیکھ رہے ہوں گے, ملیر والے الگ چاند دیکھ رہے ہوں گے, سوراب کوٹ والے الگ چاند دیکھ رہے ہوں گے, حیدرآباد والے الگ چاند دیکھیں گے, سکھر والے الگ چاند دیکھیں گے, اور جس کا جو مرضی آئے گا جب اس کو چاند نظر آئے گا وہ عید کا اعلان کر دے گا. امت اور قوم کا شیرازہ بکھر جائے گا. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مرکزی کمیٹی پورے ملک میں عید کروا رہی ہے, اور مرکزی کمیٹی کی اتھارٹی اگر ختم ہوتی ہے تو پھر ہر علاقے جیسے کراچی میں ہونے جا رہا تھا, مگر سلام قبطہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی بصیرت پر کہ انہوں نے ایسا ہونے نہیں دیا, ورنہ لوگوں کی پوری خواہش تھی کہ کراچی میں جمعرات کو عید نہ ہو اور مفتی صاحب کھیل جائے لوگوں کے ہاتھوں میں آ کر, مگر ان کی بصیرت پر سلام میں وہ ہائی جیک نہیں ہوئے, وہ لوگوں کے جذبات کی رو میں نہیں بہکے, مگر امت اور قوم کے انتشار کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ نہیں, کل جمعرات کو ہم عید منائیں گے. اور قبلہ مفتی صاحب نے خود عید کی نماز پڑھائی, گو کہ ان کے نزدیک فیصلہ درست نہیں تھا, یہ ان کی رائے ہے کہ ان کے نزدیک فیصلہ درست نہیں تھا ٹیکنیکل بنیادوں پہ, لیکن پھر بھی مفتی صاحب نے امت کے انتشار کو پارا پارا نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا نہیں, کل ہم عید کی نماز منائیں گے,
عید کی نماز خود پڑھائی بھی مفتی صاحب نے، اور احتیاطاً یہ حکم دیا کہ چونکہ ہمارے نزدیک یہ فیصلہ درست نہیں تھا، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک روزے کی قضا کر لی جائے۔ لوگ کہنے لگے کہ یار چونکہ ان کے پاس عہدہ نہیں تھا نا اس لیے بل بل آؤٹ ہے۔ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ سرکاری جو کمیٹی ہے اس کا اعلان قاضی کی طرح ہے، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، اب یہ خود اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جس نے یہ کہا وہ بہت بڑا گدھا اور بے وقوف ہے۔ مخالفت تو اس وقت ہوتی جب مفتی صاحب عید کی نماز پڑھانے سے منع کر دیتے، اور مفتی صاحب کہتے نہیں کل ہم عید نہیں منائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے۔ لیکن مفتی صاحب نے جو کہا تھا اس پر آج بھی قائم و دائم رہے کہ سرکاری کمیٹی کا اعلان قاضی کے فیصلے کی طرح ہے، غلط بھی ہو تو نافذ ہوگا۔ اور مفتی صاحب نے قبول بھی کیا، ایکسپٹ بھی کیا، اور باقاعدہ آپ نے نماز عید کا اجتماع سے خطاب بھی کیا اور نماز بھی پڑھائی، اور ساتھ میں امت کو یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ دیکھو اہل سنت کبھی امت میں انتشار کا سبب، ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو قوم کو تقسیم کر دیں۔ ٹھیک ہے فیصلہ اگر درست نہ بھی تھا لیکن ہم نے ایکسپٹ کیا اور اپنے سارے لوگوں کو سمجھا کہ نہیں پاکستان میں عید ہوگی۔ اگر مفتی صاحب کہہ دیتے کہ عید نہیں ہوگی نا تو نہیں ہوتی عید۔ اہل سنت کا بہت بڑا طبقہ عید نہیں کرتا، چونکہ ہمیں آج بھی مفتی صاحب پر ہی اعتماد ہے، بھلے وہ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہو نہ ہو، مگر ہمارے سروں کے تاج آج بھی وہی ہیں، ہمارے مفتی اعظم وہی ہیں، ہمیں ان پہ بالکل اندھا اعتماد ہے کہ وہ کبھی ہمارے روزے خراب نہیں کریں گے۔ لیکن آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ امت میں کبھی انتشار کا سبب ہم نے، اس لیے مفتی صاحب نے کہا کہ ہمیں عید کرنی ہے، ہم عید کریں گے۔ آپ نے عید کی نماز بھی پڑھائی، اور کم سے کم کراچی میں اس انتشار کو پھیلنے نہیں دیا مفتی صاحب نے، ان کی بصیرت پر لاکھوں سلام۔